زوردار تالیاں آج کے زندہ کلام کے لیے۔ ہم امثال کی کتاب نکالیں گے، اس کا 27 باب پہلی آیت پڑھیں گے ہم۔ کلام کچھ اور ہے لیکن ابھی یہ کلام ہم پڑھیں گے پہلی آیت، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی بھائی کے والدہ کی وسیلہ سے میں نے یہ کلام 27 ورڈز فرسٹ۔ کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ آمین آمین۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی خاص برکت نازل ہو۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 34 آیت میں پڑھے سر۔ پس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ آمین آمین۔ خدا کا شکر ہے، کل 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ کل کتنے قسم کے ہیں؟ 2 قسم۔ کیسے کل 2 قسم کے ہیں؟ ایک گزرا ہوا اور ایک آنے والا۔ ہاللیلویہ۔ ایک جو گزر گیا ہے وہ اچھا ہی ہے، اور جو آنے والا ہے اس کے لیے ہم درخواست کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ کل کی بابت کیا کرو؟ گھمنڈ نہ کرو۔ مثال سے شروع کیا نا میں نے۔ ہاں جی، کل کی بابت گھمنڈ نہ کرو۔ کل کی بابت کیا کرو؟ گھمنڈ نہ کرو، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ آمین۔ کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اس کو جاننے کے لیے ہم بہت سے بابوں کے پاس جو فیوچر کا حال بتاتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، تاکہ وہ ہماری قسمت کو بتائے، ہمارے فیوچر کو بتائے۔ آج بھائی کمال نے بھی ایک کریکٹر پر دیا تھا کلام، تو اس کریکٹر کے بارے میں یعنی کہ اپنے بارے میں ہم جو فیوچر ہمارا آنے والا ہے نا، اس کو جاننے کے لیے ہم بڑے ہوتے ہیں، طالب فکر کرتے ہیں کل کیا ہوگا۔ کل کے لیے ہم جو فکر کرتے ہیں اس کے لیے ہم بہت کچھ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم اس کے لیے ایسی فکریں کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس کچھ نہ کچھ ہو تو میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، یا کسی کے بارے میں اچھے منصوبے رکھتے ہیں کل جو آنے والا ہے، یا کسی کے بارے میں ہم برے منصوبے رکھتے ہیں۔ یہ جو ہماری سوچ ہے نا، اس میں گھمنڈ آ جاتا ہے۔ زندگی جیسے ہی ہماری گزرتی ہے، جو گزرا ہوا کل ہے اس کو ہم بھولتے جاتے ہیں، اور جو آنے والا کل ہے اس کے لیے ہم منصوبے باندھتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا، اور اس میں ہم کیا کریں گے، اور کس کو ہم نے تکلیف دینی ہے، کس کو ہم نے نیچے گرانا ہے، کس کے لیے ہم نے اچھا کام کرنا ہے، کس کے لیے ہم نے اپنی جان دینی ہے۔ لیکن یہ وہی خدا جانتا تھا جو کل کو دینے والا ہے۔ میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ آج کا دن جو ہمیں بخشا گیا ہے اس کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور مقدس متی میں خداوند یسوع مسیح نے آخر میں یعنی 6 باب کی 34 آیت آخری آیت ہے میرے حساب سے، اس میں کیا کہا تھا؟ پس کل کے لیے فکر نہ کر۔ ہاللیلویہ۔ ہم کتنے بیوقوف ہیں۔ ہم اکثر دعاؤں میں کہتے ہیں ہم جاہل ہیں، ہم بیوقوف ہیں، ہم احمق ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، پھر بھی ہم کل کی فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن خدا ہمارا فکر، جو خدا کے ساتھ لوگ چلتے ہیں نا، خدا ان کے ساتھ چلتا ہے، ان کو فیوچر بتاتا ہے، ان کو ان کی لائف بتاتا ہے۔ آپ حزقیہ کو جانتے ہیں، اس نے کیا کیا؟ اس کو بتایا گیا کہ تو کل، تو اس نے کیا کیا؟ اپنا چہرہ پھیر لیا اور خدا کے سامنے جھک گیا اور خدا سے کہنے لگ گیا کہ خدا تو ہی زندگی دینے والا ہے، کل جو میری زندگی تیرے پاس پہنچنے والی ہے، اگر تو چاہتا ہے
تو تو اس کو بڑھا سکتا ہے. آمین. ہاللیلویا. تو اس کی کیا زندگی بڑی؟ 15 سال بعد. کل نہیں بلکہ ایکسٹرا. وہ دینے والا ہے, وہ برکتوں سے مالا مال کرنے والا ہے. وہ کہتا ہے اگر تم فکر کر کے آج کی فکر جو آپ کو آج مل گیا ہے, جو کل گزر گیا ہے, اس کے لیے آپ شکر گزاری کرو, اور جو آج مل گیا اس کے لیے آپ شکر گزاری کرو, تو کل آپ کے لیے اچھا فیوچر لے کر آئے گا, آپ کی اچھی لائف کر دے گا, آپ کو زندگیاں بچانے کی قوت دے دے گا. کیونکہ آپ زندگی ہی مانتے ہیں. انسان کیا مانتا ہے؟ کچھ لوگ ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ عیش و آرام, دولت, اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو انسان مانگتا ہے. اس کے بارے میں یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے, اس کے 4 باب کی 3 اور 4 آیت میں, تم جو کہتے ہو کہ ہم آج یا کل, کیا کہتے ہو؟ آج یا کل فلاں شہر میں کیا کریں گے, جا کر وہاں 1 برس ٹھہریں گے, اور کیا کریں گے؟ سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے. یعنی بزنس مین بن جائیں گے. کیا کریں گے؟ بزنس کریں گے, کاروبار کریں گے, یا کوئی ایسا ماحول پیدا کر لیں گے کہ ہم مال کمائیں. آگے پڑھیں. یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا, ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے. بخارات کا سا حال ہے, ابھی نظر آئے ابھی غائب ہوگے. آمین. آمین. ہماری زندگی کیا ہے؟ بخارات کی سہال, بخارات کا سہال ہے. بخارات کیا ہے؟ پانی کا بلبلا. یعنی ایک پانی کے اوپر ایسے ٹمکا مارے نا, یعنی بلبلا کہہ لیں, بال کی شکل میں آپ کو نظر آتا ہے. تو پطرس بھی اس کے بارے میں بڑا خوبصورت بیان دیتا ہے. پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 24 اور 25 آیت پڑھے نا. چنانچہ ہر بشر کیا ہے؟ گھاس کی گھاس کی مانند ہے. ہاللیلویا. ہم گھمنڈ کرتے ہیں نا. وہ کیا کہتا ہے, یہ کس نے یہ بات اتنی سی لکھی ہے اور اتنی بڑی اس کی آگے سٹوری بنی ہے؟ کس نے لکھی؟ جس کو خدا اس کے ساتھ تھا. وہ اپنے اوپر نہیں گھمنڈ تو کرتا تھا, وہ اپنے مال پر, اپنی بادشاہی پر, اپنے کردار پر, اپنی دولت پر. لیکن جب اس کے اوپر خدا کا فضل ہوا, خدا کی برکت ہوئی, اس نے ایک چھوٹی سی آیت لکھی, کل کے لیے گھمنڈ. یہ کون تھا؟ بولنے کوئی مشکل نہیں ہے, یہی ہے جو آپ نے بولا تھا. زوردار تالیاں. ڈرے نا, آپ کو پتا ہے وہ کون تھا, آپ نے سنا ہے. اگر آپ اس کا نام لیں گے تو کوئی پرابلم نہیں, کیونکہ ناموں کے وسیلہ سے تسلی ملتی ہے, حکمت ملتی ہے, دلائی ملتی ہے. اور ہم اکثر کہتے ہیں وہی حکمت دے, وہی برکت دے, وہی عقل دے, جیسے تو نے اپنے بندہ سلیمان کو بخشی. تو ہم اکثر کہتے ہیں, تو پھر بھی ہم ڈرتے ہیں. وہ یہی کہہ رہا ہے کل کے لیے گمان نہ کرو, لیکن اسے کرنے یار. چلو بھائی, عبادت تو باہر ہے, تین میں ویکھنا ہو کہ ڈاکو چنگیز خان تو کہ ڈاکو بڑا گلا کرنے والا ہے. اتنے تو بڑا کھلو کھلو کے گلا سنانا ہے, وہ کدی عمل بھی کیتا. ایسی بھی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو ہم ایسے ہیں, اگر ہم ادھر یہاں سے سناتے ہیں اور ہم ان پر اگر عمل کریں تو کیا ہے؟ زندگی بنتی ہے. اور وہی زندگی کے لیے ہم کل کے لیے مانگتے ہیں. اگر ہم عمل کریں گے تو کیا ہے؟ زندگی بنتی ہے. کل جو آنے والا ہے وہ زندگی بنانے والا ہے. جو کل گزر گیا ہے وہ زندگی ختم ہو چکی ہے. وہ آپ کا دن ختم, وقت ختم, خیال ختم, باتیں ختم, ہر ایک چیز ختم ہو جاتی ہے. آپ سو کر اٹھتے ہیں تو ایک فریش ہو کر اٹھتے ہیں. جب آپ سوتے ہیں, آپ بے شک, میں تو اپنے خود کی اپنی مثال دے سکتا ہوں, میں اتنا تھکا ہوا ہوتا ہوں, اتنا پریشان بھی ہوتا ہوں, جیسے ہی میں سو کر اٹھتا ہوں نا تو سب کچھ بھولا ہوتا ہوں. تھکاوٹ جسم پر نہیں رہتی, پریشانی نہیں رہتی, اور اسی دن کی فکر کرنی شروع کر دیتا ہوں جو مجھے
بخش دیا گیا خدا نے۔ اگر آپ سب بھی ایسے کرتے ہیں، میں اکیلا نہیں، اپنے میاں مٹھو نہیں، بلکہ ہم سب ہی ایسے ہیں، یہ جو ہے نا بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے نا، خدا اس کی قوت بڑھاتا ہے، خدا اس کی زندگی بڑھاتا ہے، خدا اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ پطرس کا پڑھے کیا لکھا تھا؟ چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ آمین۔ آگے بھی پڑھیں، یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا۔ یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا۔ گھاس سوکھ جاتا ہے، گھاس سوکھنے کے بعد کیا ہے؟ دو جگہ پہ جاتا ہے، جیسے کل دو ہیں ویسے ہی گھاس بھی دو جگہ پہ جاتا ہے۔ کہاں کہاں پر جائے گا؟ ایک گندگی میں، کوڑے میں، اور ایک آگ میں۔ گندگی والی جگہ بھی ہے اور آگ میں جلنے والی بھی جگہ ہے، کیونکہ گھاس کو جب تک سوکھتا نہیں وہ جلایا نہیں جاتا، جب اس کو پھینک دیا جاتا ہے نا وہاں پر وہ گل سڑ جاتا ہے، وہ گندی ہو جاتی ہے۔ اس کو پھر تندور میں نہیں بلکہ جو تندور میں جل جاتا ہے وہ بھی تباہ اور برباد ہو جاتا ہے، اور جو گندگی میں پڑتا ہے وہ زیادہ ہی گندگی میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں اس لیے خدا نے بہت سی مثالیں درخت کے ساتھ، بہت سی مثالیں اس نے بہت طریقوں سے دی ہیں، اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کیونکہ تو نہیں جانتا، آگے کیا کہتا ہے دوسری جملے میں کہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ اب دیکھیں ایک ہی دن میں کیا ہوگا، جیسے حزقیل کی عمر 15 برس بڑھی، ایک ہی دن میں اس کی بڑھی، اور اب دیکھیں خدا نے ایک مالدار شخص ہو گیا تھا، یہ بھی لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، جو مالدار شخص ہو گیا تھا۔ تو 12 باب لوکا 12 باب نکالیں، اس کی 19-20 آیت دیکھیں۔ اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ آمین۔ بہت برسوں کے لیے یہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ بہت برسوں کے لیے مال جمع۔ اگر اس سے پہلے ہم پڑھیں نا تو وہاں پر وہ دولت مند کی مثال ہے۔ اس نے کہا میں یوں کروں گا۔ اس نے جب دولت مند نے یہ باتیں کہی، پھر بھیڑ میں سے ایک نے اس سے کہا اے استاد میرے بھائی سے کیا ہے؟ یہ بھی ایک مال کا حصہ تھا، میراث کا حصہ تھا۔ یہاں پر یہ دولت مند کیا ہو گیا تھا؟ امیر ہو گیا، بہت مالدار ہو گیا۔ اتنا مالدار، ان کسی دی پرواہ نہیں، سب کچھ میں نے کیا ہے؟ اپنی عقل سے، اپنی قوت سے، اپنی زندگی سے کمایا۔ ہم یہی سوچتے ہیں انسان، اور آج بھی ہم اگر سعودی عرب میں آئے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں بھی پہلے یہی کہتا تھا، یہ نہیں آپ کہتے تھے، میں بھی یہی کہتا تھا کیسی نا ویزا خرید کے آیا، آزاد ویزے سے آیا ہے۔ ہم کیا ہے؟ آزاد ویزے پر آئے ہیں اور ویزا خرید کر آئے ہیں، اور ویزا خریدنے کی ہمت اپنی تھی میرے والد صاحب کی۔ تو یہی میں سوچتا رہا، لیکن پھر میں سوچا کہ اگر انہوں نے خریدا، ان کی لیاقت تھی، ان کی برکت تھی، لیکن برکت دینے والا کون تھا؟ خدا۔ آمین۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ برکت کہاں سے آتی ہے، برکت کہاں سے ملتی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم نے تو اپنی برکت سے کما لیا، اپنی لیاقت سے، اپنی عقل سے۔ جب ہم یہ سوچیں گے نہیں، برکت دینے والا کوئی ہے جو ہم سے کلام کرتا ہے، جو کہتا ہے آج کی فکر تیرے لیے کافی ہے، کل کی فکر کرنے والا میں ہوں۔ پطرس بھی یہی کہتا ہے، آج کی فکر کر، کل کی فکر کرنے والا خدا میں ہوں۔ اپنی ساری، وہی کیا کہتا ہے آخر میں، اپنی ساری فکریں خدا پر ڈال دو۔ ہاللیلویا۔ اب ہم اپنی فکریں تو اپنے اوپر ہی رکھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں
ایمان جو رکھتے ہیں نا. اور پاسٹر لیاقت کیسر کا میسج کل میں سن رہا تھا تو آج بھائی شباز بھی سن رہے تھے. اس میں اس نے کہا کہ پطرس نے تو ایک بات کو پکڑ لیا, اسی کو وہ بار بار کہتا ہے, جو قیمتی خون تو نے بہایا, جو قیمتی پتھر تیرا ہے. خداوند یسوع مسیح کو وہ کہتا ہے, وہ قیمت ادا کرتا ہے آپ کی قیمت اس نے اپنے خون کی ادا کی. خداوند یسوع مسیح نے آپ کے لیے اپنے خون کی جو ہے نا وہ جو خدا نے کیا کیا, اپنا خون دے کر ہم کو مول لیا, یعنی قیمت ادا کی اور قیمتی انعام ہم نے پایا. یسوع مسیح کیا ہے؟ قیمت دینے والا, مول دینے والا خون ہے, قیمتی خون دیتا ہے اور قیمتی انعام بھی, ایمان بھی وہی رکھتا ہے, انعام بھی وہی دیتا ہے. جیسے میں نے یہ یہاں سے ہم نے پڑھا تھا نا مقدس متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 33 آیت میں کیا لکھا ہے؟ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. اب یہاں پر سب چیزیں کون سی ہیں؟ سب چیزیں تو سارے جانتے ہیں جو ہمیں یہ امیزون اس میں اے لکھا نا, اس کے زیڈ میں ایسے تیر انہوں نے دیا, اے سے لے کر زیڈ تک ساری چیزاں دی. امیزون کا یہی اس نے تیر جو بنایا نا, انہوں نے کہا کہ اے سے لے کر زیڈ تک. تو یسوع بھی کہنا جی تہاڈیاں بھی ساریاں ضرورتاں میرے کو, میرے سامنے جھک جاؤ, کل کی فکر نہ کرو, کل کی فکر کرنے والا میں. اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہماری فکر کرتا ہے, ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور ہمیں قوت, طاقت, دلیری عطا کرتا ہے, تو ہمیں کس کے سامنے جھکنا ہے؟ کل بھائی کی والدہ کی صحت تھی, تندرستی تھی, اور کل ہی خدا میں سو گئی, وہ گزر گئی. آج کہاں پر ہے؟ خدا کے پاس, خدا کے وعدے کے مطابق وہ خدا کے پاس پہنچی ہے, کیونکہ خدا نے آپ سے وعدہ کیا ہے, میں تمہارا اب تک, کل اور آج بلکہ اب تک خدا ہوں. اب تک رہنا یعنی یکساں سب کے لیے ہے, لیکن جدو اچھی اپنے سے پڑھنے نا وہ آیت, وہ کہتا ہے کل اور آج اب تک میں تمہارا ہی خدا ہوں. صرف جب اپنے لیے پڑھنی ہے نا تو یہ, جب آپ نے کلیسیا کے لیے پڑھنی ہے نا, یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے, وہ سب سے ایک جیسا پیار کرتا ہے. جب آپ کہیں گے کہ میرے ساتھ ہی پیار کرتا ہے تو کیا کہنا ہے؟ یہی کل اور آج اب تک وہ میرے ساتھ ہی ہے, کیونکہ اسی اپنی فکر کرنے یا کسی دی نہیں کرتے. تے پکی گل جی ایویں بخاوے واسطے کہنے ہیں تیری فکر مینوں بڑی ہے, تیرے نال میں جیاں گا, مراں گا, اٹھاں گا, بیٹھاں گا, کھڑا رہاں گا. لیکن جب گھمنڈ آتا ہے اس کی سوچ بدلتی ہے, جب اس کے اندر کوئی بھی تکبر آتا ہے اس کی سوچ بدلتی ہے, جب اس کے ساتھ سب کچھ اس کو مل جاتا ہے, مالدار ہو جاتا ہے, دولت مند ہو جاتا ہے, سوداگری کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے اور بڑے بڑے منصوبے باندھتا ہے, وہ سب کچھ وہ جاندہ کہندہ کتھے وعدہ کیتا ہے. یہ انسان سے وہ بات کرتا ہے, پھر انسان وڈا چودھری ہے, پھنے خان, ایسی ایسی باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے. تو ابھی بھی ویسی ہی باتیں ہیں. کوئی شہزاد کے پاس کلام زیادہ نہیں, شباز کے پاس, جان پاسٹر جان کے پاس یا کسی اور کے پاس نہیں. اسی بھی کر سکتے جی, اسی بھی کار کھول سکتے جی, اسی بھی سب کچھ کر سکتے جی. لیکن گھمنڈ جب کوئی آتا ہے نا, جو اس میں بھی شامل ہو سکتا ہوں, لیکن خدا کا ہم شکر کرتے رہیں کہ کبھی گھمنڈ نہ آئے. گھمنڈ سے نیچے گرایا گیا تھا, غرور کرنے سے نیچے گرایا گیا تھا. وہ کون تھا؟ ابلیس. اور جو گھمنڈ کرتے ہیں وہ نیچے ہی گرے دیکھے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں آج تک ان کو نیچے ہی دیکھا ہے. جو خدا کی تابعداری کرتے ہیں, جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں, راست بازی کے طور پر اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں,
وہ ہمیشہ سرفراز ہوتے ہیں. آمین. اگر آج ہم گھمنڈ کرنا چھوڑ دیں, اپنے سے افضل ہر ایک کو سمجھنا سوچنا شروع کر دیں, تو کیا ہوگا؟ ہم وقت پر, خدا کا کلام کیا کہتا ہے, وقت پر میں اس کو سرفراز کروں گا. میں نہیں کہنا وہ تھلے لات اٹھتے ہوئے. ہماری سوچ ہی یہ ہے, ہم کل کا سوچتے ہیں, آنے والے وقت کا بھی سوچتے ہیں, لیکن جیسے ہی ہم ان کو ترک کریں گے, خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئیں گے, عبادت کے دن آئیں گے, پرستش کے دن آئیں گے. آپ کے گھرانے میں برکتیں نازل ہوں گی, آپ کے گھرانے بدلتے نظر آئیں گے, آپ کی جاب ترقی میں جائے گی, آپ کا کاروبار ترقی میں اونچا ہوتا جائے گا, اور آپ کو خدا حزقیل کی طرح 15 سال سے بھی بڑھ کر 150 سال بھی دے سکتا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ. آپ بے شک یہاں سے چلے جائیں, آپ بے شک یہاں سے گزر جائیں, لیکن وہ آپ کے ساتھ ہے. کیونکہ یوحنا میں کیا کہتا ہے, 14 باب کی پہلی آیت میں, تمہارا دل نہ گھبرائے. ہاللیلویا. تو ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ کیا کہتا ہے, تمہارا دل نہ گھبرائے. تم کس پر ایمان رکھتے ہو؟ خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. کیا ہے, میرے باپ کے گھر میں بہت سے آج ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو والدہ گزر گئی ہیں, جو ہمارے عزیز گزر گئے ہیں, ان کے لیے اچھی کالونی بنی ہوئی ہے, اچھے گھر بنے ہوئے ہیں, آمین. اچھا رہن سہن بنا ہوا ہے. ہم کیوں ان کے لیے ابھی فکر کریں؟ وہ چلے گئے ہیں فکر کرنے والے کے خدا کے پاس, جہاں پر ان کو آرام ملے گا. مکاشفہ میں لکھا ہوا کہ وہاں پر سونے کی سڑکیں ہوں گی, نہ دھوپ ستائے گی, نہ تنگی ان کو پریشانی کرے گی, نہ بیماری ان کے نزدیک آئے گی, بلکہ وہ فرشتوں کی مانند ہوں. ہاللیلویا. آمین. آپ سب بہت ہی افضل ہیں. آپ کو خدا نے کل کی فکر اپنے اوپر ڈال کر زندگی دیتا رہتا ہے. اب ہم نے گھمنڈ نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ خدا کہتا ہے, کرنتھیوں کا خط نکالے, اس کا 10 باب, پہلا دوسرا کرنتھیوں 12 پڑھ دیں پہلے, پھر اس کے بعد. کیونکہ ہماری یہ جرت نہیں کہ اپنے آپ کو ان چند شخصوں میں شمار کریں یا ان سے کچھ نسبت دیں جو اپنی نیک نامی جتاتے ہیں, لیکن وہ خود اپنے آپ کو آپس میں وزن کر کے اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے نسبت دے کر نادان ٹھہرتے ہیں. آمین. آمین. بہت سے ہیں, میں نے کیا کہا, نگرامیاں جتنا بہت لوگوں کا کام ہے. بننا بڑھاوے ہیں, جیسے فقی فریسی کرتے تھے, کیا چوکوں میں کھڑے ہو کر نماز کو طول دیتے, یعنی لمبی لمبی نماز کرتے تھے, لمبے لمبے چوکے پہنتے تھے. آج بھی دکھاوا جو ہے نا, یہ ہمیں پسند ہے. دکھاوے کی نماز ہم پسند کرتے ہیں, طول دینے والی نماز ہم پسند کرتے ہیں, لیکن دل سے کی ہوئی دعا آپ پسند نہیں کرتے. لیکن جو دل سے کی ہوئی دعا ہوگی, جو عاجزی حلیمی کے ساتھ جھکے گا, اس کے سامنے فرما بردار رہے گا, جیسے اس کا پیارا بیٹا شروع سے لے کر آخر تک کیا ہے, اس کا فرما بردار رہا. ہاللیلویا. اس نے ہر ایک بات میں یہی کہا کہ جو میرا باپ کہے گا اس پر میں عمل کروں گا. وہ بے شک خدا تھا, لیکن وہ ایک طریقہ سلیقہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ ایسے تابعداری کرنی ہے, ایسے فرما برداری کرنی ہے, اور اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو خدا آپ کے ساتھ رہتا ہے. وہ کیا ہے, ہر ایک کو زندگی دیتا ہے. اگر ہم نے فخر کرنا ہے, آخری اسی باب کی 18ویں آیت پڑھیں گے. 18 کیونکہ جو اپنی نیک نامی جتاتا ہے وہ مقبول نہیں, بلکہ جس کو خدا نیک نام ٹھہراتا ہے وہی مقبول ہے. آمین.
اب جس کو خدا نیک نام ٹھہراتا ہے وہی مقبول ٹھہرے گا. میں بے شک بپتسمے تھا, میں بے شک انکار راستباز ہو گیا, لیکن دل اور گردوں کا جانچنے والا وہی ہے, وہی مقبول ٹھہرانے والا ہے, وہی آپ کو ہر ایک قدم پر سنبھالنے والا ہے, وہی آپ کو کل دینے والا ہے. میں کچھ نہیں, ہم صرف سرٹیفکیٹ بانٹ سکتے ہیں, ہم تعداد پر کہہ سکتے ہیں, فخر کر سکتے ہیں, لیکن 17ویں آیت جیسے بھائی نے کہا نا, 17ویں آیت پڑھے, اگر فخر کرنا ہے, غرض جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے. ہاللیلویہ, کسی پر نہیں. غرض یعنی بڑی درخواست کے ساتھ لکھتا ہے, غرض جو بھی سوچو, جو سمجھو, جانو, اپنے آپ کو پرکھ لو, اپنے آپ کا خیال کرو, آپ کیا ہیں, آپ کہاں سے لیے گئے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم کہاں سے لیے گئے ہیں؟ ہاللیلویہ, سب کے لیے زوردار تعالیٰ, سب کو پتا ہے. ہاللیلویہ, کیونکہ ہم مٹی سے لیے گئے ہیں جس پر ہم چلتے ہیں. ہم گمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے کبھی کبھی ہوتا ہے ہمیں مٹی لگ جائے نا تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو کہ زندہ ہم مٹی نہیں لگنے دیتے اپنے اوپر. اگر ہم کسی جو ہمارے عزیز فوت ہو جاتے ہیں نا, ہم ان کے اوپر مٹی جا کر ڈالتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں. تو نیا انہوں نے گھر جا کے تھوڑا ہی افسوس کر لیا, تو جا کے بچے کو کہتے ٹھہر جاؤ, میں قبرستان میں دفنا کے آیا جی, میں نالا مینو پاک صاف ہون دو. ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور پھر بھی ہم مٹی اپنے اوپر نہیں لگنے دیتے, اور جو لگی ہوتی ہے اس کو ہم صاف کرتے ہیں. لیکن جو آپ کو خدا نے جس مٹی سے بنایا اس کی آپ قدر کریں. خدا نے آپ کو بڑی خوبصورت مٹی سے بنایا ہے جو آپ کے قدموں کے نیچے نہیں بلکہ آسمان پر تھی, کیونکہ آسمان سے وہ مٹی لی گئی تھی اور وہ آپ ہیں اور میں. ہاللیلویہ, ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہمارے لیے ہوا تھا, کیونکہ خدا نے آدم کو کیسے بنایا, آپ نے کہا تو دیا مٹی سے بنایا, لیکن ہم تو اس مٹی سے نہیں بنے, لیکن خدا نے ہمارے لیے ایک انوکھا طریقہ اپنایا. 4 طریقے ہیں انسان کو بنانے کے. کتنے طریقے تھے؟ 4. کون کون سے تھے؟ پہلا انسان مٹی سے بنا, دوسرا انسان گوشت اور ہڈی سے بنا, تیسرا انسان میل ملاپ سے بنا, اور چوتھا انسان خدا کے پاک روح سے آیا جو آپ کے لیے, میرے لیے آپ کی قربان ہو گیا. جو جدائی کی دیوار تھی اس کو ڈھانے کے لیے وہ ایک عجیب اور پاک طریقے کے ساتھ ہمارے درمیان آ گیا اور ہم کو ایک افضل اعلیٰ زندگی دے گیا, اور کہتا تھا کہ اگر کوئی میرے ساتھ چلے گا, میرے آئین پر چلے گا, تو وہ ہمیشہ تک زندہ رہے گا. کیونکہ کیا کہتا ہے, زندگی کی روٹی یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے, میں رٹی تھی جو بڑی بچپن تو لے کے ان تک رٹی تھی. زندگی کی روٹی وہی ہے, زندگی کا پانی وہ ہے, ابدی زندگی وہ ہے, اور ابد تک رہنے والا وہی ہے. اگر آج خدا کو آپ وقت دیں گے, آج کا وقت مانگتا آپ سے, کل نہیں جی جانتا. بھائی نے بتایا تھا اتوں باہر جانا نا پتہ ہی نہیں. آج جو آپ کو وقت مل گیا نا, آپ خدا کو دینا شروع کر دیں. خدا اج کا ہی دن اور میرے لیے, کل کنے ویکھی جے, کل پر میں گمانڈ نہیں کر سکتا. کل آنی یا نہیں آنی, وقت دی نہیں اہمیت, ایک سیکنڈ کی نہیں اہمیت, ایک پل کی نہیں ہمیں خبر, بلکہ اگر آج خدا نے آپ کو وقت دیا ہے تو کیا کرنا ہے, خدا کا شکر. ایک نہیں کرنا جی, تو سب کیوں نہیں بولتے؟ کیا کرنا ہے ہمیں, اگر آج آپ کو وقت ملا ہے تو سب خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. سب سے پہلے وعدہ کر دے, بیٹھے بیٹھے وعدہ کیتے, وہ بیٹھے تھے تو سب پوچھا تو کہہ دیتا. یہ نہیں. اگر کوئی کہے گا اس لیے تو سار میں نے کہا ایک نہیں کرنی ہے تو بہتر ہے.
لیکن اگر آپ ابھی سب نے کہا کہ ہم نے آج کا دن جو ملا ہے اسی میں ہم نے اپنی سوچ کو، اپنے ارادے کو، اپنی عقل کو، اپنی تمام تر گھمنڈ کی جو سوچ ہمارے اندر آئی ہے نا، ختم کر دیں گے نا، تو کہیں گے کہ خدا یہی وقت سی جب تو نے مجھے پکارا تھا، جب جیسے تو سیموئیل کو پکارتا تھا، میں آج تیری آواز سن چکا ہوں، آج میں بھی تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ اگر آج آپ خدا کو اپنا وقت دے رہے ہیں تو خدا آپ کے لیے ہر وقت اچھا کر دے گا۔ ہلیلویا۔ وہ قدرت والا خدا ہے، برکت دینے والا خدا ہے، حالاتوں کو بدل دینے والا خدا ہے، اور آپ کے ساتھ ساتھ چلنے والا خدا ہے، کیونکہ آپ اس کے کیا ہیں؟ بیٹے اور بیٹیاں۔ یہ نہیں کہ آپ بیٹیوں سے نہیں وہ پیار کرتا، وہ بیٹیوں سے بھی پیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے آپ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو، اور آپ کے ساتھ میں نے ہمیشہ یہی وعدہ کیا ہے کہ آپ کسی چیز کے محتاج نہیں رہیں گے۔ آپ کو پتا ہے نا، خدا ان لوگوں کو مسا کرتا ہے، برکت دیتا ہے جن کو وہ دل سے پکارتا ہے، یہاں سے نہیں، یہاں سے وہ اپنے بندوں کو آواز دیتا نا، ان کو وہ مسا دیتا ہے، برکت دیتا ہے۔ ایک ہی بندہ میں بتاؤں گا کس کو وہ خدا نے یہاں سے پکارا، سلیمان، دونوں کو پکارا، چلو سیموئیل، داؤد کو پکارا تھا ویسے، یہ میرے دل کے موافق گزر گئی۔ ہاں جی۔ پہلا سیموئیل اس کا 16 باب، اس کی ذرا 11 سے 14 آیت تک کنفرم کر لیں گے، تاکہ جو ڈاؤٹ ہو اس میں ہمیں کنفرم کرنا چاہیے، تھوڑا سا کلام میں ہے بھی ہے یا نہیں۔ 16 باب 11 سے 14 آیت تک پڑھے۔ پھر سیموئیل نے یسی سے پوچھا، یسی سے پوچھا، جی کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ اس نے کہا، سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا، وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ سیموئیل نے یسی سے کہا، اسے بلا بھیج، کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ ہم یہیں بیٹھے ہیں، یہیں بیٹھیں گے۔ آگے بھی جانا۔ 11 سے 14 تک۔ اچھا۔ سو وہ اسے بلوا کر اندر لایا، وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا، اور خداوند نے فرمایا، اٹھ اور اسے مسا کر، کیونکہ وہ یہی ہے۔ تب سیموئیل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بائیوں کے درمیان مسا کیا، اور خداوند کی روح اس دن سے اس کے ساتھ آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ پھر سیموئیل اٹھ کر راما کو چلا گیا۔ آمین۔ اب یہاں پر دیکھیں خدا نے کیسے سیموئیل اس کو داؤد کو چنا، مسا کی، کیونکہ اس کے بارے میں گواہی دی گئی تھی کہ مجھے میرے دل کے مطابق ایک شخص بنایا۔ یہ کیا کرتا تھا؟ بھیڑ بکریاں۔ لیکن ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بیٹے میں بڑوں کو پیار کرتے ہیں۔ یہ کہاں پر تھا؟ جنگل میں، بیابان میں گھومتا پھرتا ہے، لیکن خدا سے ڈرتا تھا، خدا کے کاموں کو بیان کرتا تھا۔ جیسے اس نے جب یہ مسا کیا گیا تھا نا، وہ گیا تھا، جنگجو تھے نا اس کے بھائی جتنے بھی تھے، تو وہاں پر کیا تھا؟ ایک جنگجویت۔ کس کو پکار رہا تھا؟ کوئی ہے جو مجھے شکست دے؟ گھمنڈ کرتا تھا نا وہ۔ تو کیا داؤد کے اندر خدا کی غیرت تھی، خدا کا چنا ہوا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس کے گھمنڈ کو ایک ہی ختم کر جو اس نے ایک ہی گیٹا پکڑا تھا نا، جی، ایک ہی کہتا ہے زندہ خدا کے نام نام سے سے تجھے ڈھیر کرتا۔ وہ اسی ٹائم ڈھیر ہو گیا، اور اسی کی تلوار نکال کر اس کو سارا کو جدا کر دی۔ ہاللیلویا۔ اگر گھمنڈ کرنا ہے تو اس خدا پر کریں جو آپ کو طاقت دے سکتا ہے۔ آمین، چھوٹا سا آمین۔ لڑکا، یہاں پر اس کے لیے بارے میں خوبصورت بھی لکھا گیا ہے، جی۔ سرخ تھا، جوان تھا، حسین حسین تھا، بلکہ بھیڑ بکریوں والوں کو تو
मैं अक्सर जाता था बकरा लेने के लिए, स्मेल आती थी और मैं करके ना, तो गोश्त मुझे बहुत पसंद है तो लेकिन वहां पर जाते थे ना खरीदने के लिए, तो हम स्मेल को ऐसे कर लेते थे, लेकिन खुदा उन्हीं को चुन लेता है। गडरियों को चुन लिया था जब खुदा की खुशखबरी आई थी। हालेलुया। खुदा आपसे प्यार करता है। देखें, वो छोटे से छोटे जो काम करता है ना, उनसे भी वो प्यार करता है, उनसे भी कभी भी जुदा नहीं होता। वो कहता है सिर्फ आज दी फिक्र कर रहा है, सारियां फिक्र मुझे दे दे क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया। काफी है। खुदा आपको बरकत देगा, क्योंकि आज काफी है कि हम समझ गए हैं कि घमंड करने वाला हमेशा दोजगी जे आगे तक जाने वाला जे और खुदा से जुदा होने वाला है, क्योंकि हम सब ईमान रखते हैं कि हमने कल की बाबत घमंड नहीं करना। अगर माल हासिल करना है तो खुदा से हासिल कीजिए। अगर खुदा आपको देगा तो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। ज़बूर 112 उसकी 3 आयत पढ़ के फिर क्लोज करेंगे, उसके बाद हम माल व दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। आमीन। किसके घर में है माल और दौलत? राष्ट्रवासियों उसी के घर में है जो खुदा से डरता है। हालेलुया। आज हम खुदा को कहें, हम तो घमंड करना छोड़ना सिखा दे। हम घमंड करें, फख्र करें तो तेरी पाक सलीब पर उसके वसीला से हम